تو رمضان کی اہمیت سنیے اور رمضان کے فضائل سنیے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم اور فضل فرمایا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 84 اور اسی طرح آیت نمبر 185 سے 86 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت بیان فرمائی اور روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے رمضان کی اہمیت دوسرے مہینوں سے، ایک ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت کو جہاں اور عبادات عطا فرمائیں، روزے جیسی بہت بڑی عبادت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور قربان جائیں کہ اللہ پاک کا طریقہ دیکھیے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے لیکن ان کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب نہیں دی، صرف یہ فرمایا کہ روزے رکھو۔ اس امت کا تمغہ امتیاز یہ ہے کیونکہ یہ عام امت نہیں، یہ حضور کی امت ہے، یہ امام الانبیاء کی امت ہے، تو اللہ پاک نے اس امت کو جب روزے فرض کرنے تھے، اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے لفظ بولنے سے پہلے اس امت کو ترغیب دے دی۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب الفاظ کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے یہاں ترغیب دی ہے، حکم بھی دیا ہے، ساتھ کیا دی ہے؟ ترغیب، کہ تم گھبرا نہ جاؤ کہ جی ہم پر روزے فرض ہو گئے ہیں، اب صبح سحری سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، خواہشات نفسیانیہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، انہوں نے بھی یہ قربانی کی ہے، انہوں نے بھی نفسانی خواہشات کو چھوڑا ہے، کھانا پینا مؤخر انہوں نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، سیدنا ابراہیم